بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز علی خان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ملک میں اس وقت عدالتی محاذ کے اوپر، بیوروکریٹک محاذ کے اوپر، حکومتی محاذ کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ محاذ کے اوپر اور اپوزیشن محاذ کے اوپر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس سے یقیناً آپ کو آگاہی مل رہی ہوگی۔ ہم اس وقت جس صورتحال سے دوچار ہیں، اگر ہم تاریخی پس منظر میں چلے جائیں اور قیام پاکستان کی تاریخ کے کچھ اسباق کا مطالعہ کریں تو ہمیں موجودہ صورتحال کے ساتھ کافی مماثلت نظر آئے گی اور ہمیں کافی سارے کرداروں کی حقیقت سمجھنے میں اور انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہوگی۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے پاس اس وقت سپیئر ٹائم ہے اور آپ ریلیکس ہیں اور آپ تسلی سے اس ویڈیو کو دیکھ اور سن سکتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ابھی ملاحظہ کیجئے گا، اور اگر ابھی آپ فری نہیں ہیں تو آپ بے شک تھوڑی دیر بعد، گھنٹے ڈیڑھ بعد تسلی سے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو قیام پاکستان کے چند اسباق کا بخوبی اندازہ ہو سکے اور آپ اس کا خود سے تجزیہ بھی کر سکیں۔ ویور، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو نیگیٹو اپروچ ہے یا جو نیگیٹو مائنڈ ہے وہ نسل در نسل چلتا رہتا ہے، اور تاریخ کبھی جھوٹ نہیں بولتی، تاریخ ہمیشہ سچ بولتی ہے۔ قیام پاکستان کے وقت کچھ علاقوں میں ریفرینڈم کرنے کا فیصلہ کیا گیا جس میں عوام کی اکثریت نے پاکستان کے الحاق کو ترجیح دی۔ بلوچستان میں البتہ گوروں نے یہ اصول اپنانے سے انکار کر دیا کیونکہ انگریز چاہتا تھا کہ بلوچستان آزاد حیثیت سے قائم رہے تاکہ بر صغیر سے انخلاء کے فوری بعد انگریز اپنی گورننس وہاں منتقل کر دے اور وہاں سے بتدریج خطے کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کر سکے۔ چنانچہ بلوچستان میں عوامی ریفرینڈم کے بجائے وہاں کے شاہی جرگہ کے اکثریتی ووٹ کی بنا پر فیصلے کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ نہایت حساس معاملہ تھا۔ اگر شاہی جرگہ الحاق پاکستان سے انکار کر دیتا تو پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن انتہائی کمزور ہو جاتی۔ شاہی جرگے کے متعلق جان لیں کہ یہ شاہی جرگہ کیا چیز تھی اس ٹائم۔ بلوچستان کے کچھ علاقے بشمول کوئٹہ اور پشتین تو انگلستان کی ریاست کے زیر انتظام تھے اس وقت۔ البتہ دوسرے علاقے بشمول ریاست کلات، ریاست خاران اور ریاست مکران وغیرہ، بشمول ریاست لسبیلا، کچھ علاقے آزاد ہوا کرتے تھے، اور ان آزاد علاقوں کے معاملات چلانے کے لیے انگریز نے ان علاقوں کے جو قبائلی سردار تھے ان سرداروں پر مشتمل ایک جرگہ بنا رکھا تھا جس کو وہ شاہی جرگہ کہا کرتے تھے۔ یہاں یہ بات لازمی ہے شیئر کرنا کہ جو شاہی جرگہ تھا جس کا صدر ایجنٹ ٹو گورنر جنرل برٹش انڈیا ہوتا تھا، اور عام طور پہ وہ صدر ایجنٹ ٹو گورنر جنرل آف برٹش انڈیا وہ عام طور پہ انگریز کا وفادار سمجھا یا تصور کیا جاتا تھا۔ جب الحاق پاکستان کا فیصلہ شاہی جرگہ میں جانے کا فیصلہ ہوا تو کانگریس اور انگریز کو اطمینان ہو چکا تھا کہ جرگے کا جو فیصلہ ہے وہ یقیناً اکثریتی جو فیصلہ ہوگا جرگے کا وہ ان کے فیصلے یا ان کے خیال کے مطابق آئے گا، یعنی وہ پاکستان کے قیام کے حق میں نہیں ہوگا۔ جب یہ صورتحال بنی تو یہ صورتحال چند قبائلی لیڈروں کے لیے قابل قبول نہ تھی، کیونکہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے تھے۔ اس وقت یعنی اس ٹائم کاکڑ قبیلے کے سردار نواب محمد خان جوگیزئی آگے بڑھے اور انہوں نے ہم خیال قبائلی لیڈروں کو ساتھ ملا کے پاکستان کے حق میں مہم شروع کر دی۔ دوسری طرف یہ نام آپ یاد رکھیے گا، پہلے کون تھے؟ سردار
نواب محمد خان جوگیزئی کہ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے ہم خیال سرداروں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی کہ وہ پاکستان کے حق میں ووٹ دیں، جبکہ دوسری طرف عبدالصمد اچکزئی کون؟ دوسری طرف عبدالصمد اچکزئی ببانگ دوحل کانگریس کی حمایت میں سامنے آ گئے۔ اب عبدالصمد اچکزئی کون تھے، کیا تھے، اس کی لیگیسی موجودہ کیا ہے، وہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں جناب۔ تو عبدالصمد اچکزئی ببانگ دوحل کانگریس کی حمایت میں سامنے آ گئے اور قیام پاکستان کی مخالفت کرتے ہوئے لابنگ شروع کر دی۔ نواب جوگیزئی کا ساتھ دینے کے لیے جمالی قبیلے کے سردار نواب جعفر خان جمالی کون؟ نواب جعفر خان جمالی جو کہ میر ظفر اللہ جمالی کے بزرگ تھے، جو سابق وزیر اعظم پاکستان کے رہے ہیں۔ تو جناب نواب جوگیزئی کا ساتھ دینے کے لیے جمالی قبیلے کے سردار نواب جعفر خان جمالی آگے آئے اور انہوں نے بھی پاکستان کے حق میں کمپین شروع کر دی۔ دوسری طرف عبدالصمد اچکزئی نے جرگے کے سرداروں سے اس وقت یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر وہ پاکستان کے ساتھ نہیں جاتے تو ہندوستان کی حکومت جرگہ کو فی الفور 18 کروڑ روپے نقد اور 4.5 کروڑ روپے سالانہ بطور سپورٹ فنڈ دیا کرے گا۔ جب اتنی بڑی آفر ہوئی تو اتنی پرکشش آفر کو سن کر بہت سے سرداروں کا فیصلہ ڈگمگانے کا اندیشہ پیدا ہو گیا تھا۔ چنانچہ نواب جوگیزئی اور نواب جمالی نے بھرپور کمپین شروع کر دی اور ہر سردار کے پاس جا کر پاکستان کے حق میں ان کو قائل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اسی وقت یعنی ایک طرف عبدالصمد اچکزئی اور دوسری طرف جوگیزئی اور جمالی قبائل اپنے اپنے ٹارگٹ پہ اور اپنے اپنے مشن پہ لگ گئے، ایک پاکستان کے قیام کے خلاف اور دوسرا گروپ پاکستان کے حق میں۔ اسی وقت یعنی جب سب کچھ ہو رہا تھا اسی وقت بلوچستان مسلم لیگ کے صوبائی صدر کون؟ بلوچستان مسلم لیگ کے صوبائی صدر قاضی عیسیٰ نے صدر ایجنٹ ٹو گورنر جنرل سے اپیل کی کہ کلات، کاکڑ اور جمالی قبائل کے سرداروں کو نکال دیا جائے۔ یعنی وہ جو جرگہ ہونا تھا، جو گفتگو ہونی تھی، قاضی عیسیٰ صاحب نے صدر ایجنٹ ٹو گورنر جنرل سے درخواست کی کہ ان سرداروں کو اس ووٹنگ کے پروسیس سے نکال دیا جائے۔ یہ مطالبہ انتہائی حیران کن تھا، کیونکہ اگر ان سرداروں کو نکال دیا جاتا تو قیام پاکستان کے حق میں ووٹ دینے والا پھر کوئی بھی نہ ہوتا۔ ریفرینڈم کی تاریخ اس وقت 29 جون طے ہوئی تھی اور اس وقت تک نواب جوگیزئی اپنے ساتھ اچھی خاصی حمایت حاصل یا اکٹھی کر چکے تھے، لیکن بلوچستان مسلم لیگ کے صدر قاضی عیسیٰ کی درخواست کا جائزہ لینے کے لیے شاہی جرگے کے صدر نے 28 جون کی رات اعلان کر دیا۔ یعنی ووٹنگ 29 کو تھی اور پھر انہوں نے 28 جون کی رات کو اعلان کر دیا۔ کیا اعلان کیا؟ انہوں نے اعلان یہ کیا کہ جی 29 جون کا جو دن ہے کہ 29 جون کو، یعنی انہوں نے 28 جون کو اعلان کیا کہ جی 29 جون کے اعلان میں صرف جس میں ووٹنگ ہونی تھی اس کو ری شیڈول کر کے کہا گیا 28 جون کی رات کو کہ جو 29 جون کا اجلاس پرپوزڈ ہے اس میں صرف وائس رائے کا اعلان پڑھ کے سنایا جائے گا اور ووٹنگ 3 جولائی کو ہوگی۔ انسٹیڈ آف 29 جون ووٹنگ 3 جولائی کو ہوگی اور 29 جولائی کو صرف وائس رائے کا پیغام پڑھ کے سنایا جائے گا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اگلے چند دنوں میں جرگہ کی کمپوزیشن کو تبدیل کیا جا سکے۔ اب جب یہ پلاننگ ہوئی تو نواب جوگیزئی، نسیم حجازی اور جمالی کو سازش کی بھنک لگ چکی تھی یا ان کو سازش کی بھنک پڑ چکی تھی۔ وہ اس تمام معاملے کو کسی نہ کسی حد تک جان چکے تھے، چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگلے دن
یعنی 29 جون کو وائسرائے کا پیغام پڑھنے کے بعد فوراً سب قبائل سردار کھڑے ہو کر پاکستان میں شمولیت کا اعلان کر دیں گے۔ اگلے دن 29 جون کو جب یہ اجلاس شروع ہوا تو اجلاس کے شروع میں وائسرائے کا پیغام پڑھا گیا، اور اس کے فوراً بعد جوگے زئی، جمالی، کاکڑ اور دوسرے قبائل کے سرداروں نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے پاکستان میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ یہ عام بات نہیں تھی، یہ بالکل بھی عام بات نہیں تھی، کیونکہ 65 کے جرگہ میں سے 40 سے زائد سرداروں نے پاکستان کے حق میں اعلان کر دیا۔ جب انہوں نے اعلان کر دیا 29 جون کو، تو پھر جو 3 جولائی والا جو پروپوزڈ اجلاس تھا اس کی اہمیت ختم ہوگی، اور یوں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے بلوچستان پاکستان کا حصہ بن گیا۔ اب اگر آپ جاننا چاہیں کہ اس وقت مسلم لیگ بلوچستان کا صوبائی صدر کون تھا، یعنی اس ٹائم جب یہ معاملات ہو رہے تھے تو اس ٹائم بلوچستان مسلم لیگ کا صدر کون تھا، تو اس وقت بلوچستان مسلم لیگ کا جو صدر تھا وہ تھا جناب، جنہوں نے صدر ایجنٹ وائسرائے کو اپلیکیشن بھی دی تھی اور ان سے سفارش کی تھی کہ آپ اس کو نام نکال دیں۔ وہ صاحب تھے جناب قاضی عیسیٰ۔ کون؟ قاضی عیسیٰ۔ قاضی عیسیٰ ایک انتہائی انا پرست اور خود پرست انسان تھا، جس نے اپنی ذاتی خواہش کی بنا پر پورے بلوچستان کی شمولیت خطرے میں ڈال دی تھی۔ اب یہ اوپر جو چیزیں آپ کے ساتھ میں نے اس ویلاگ میں ڈسکس کی ہیں، یہ سب تاریخ کا حصہ ہے، یہ کوئی ڈکی چوبی باتیں نہیں ہیں، یہ سب تاریخ کا حصہ ہے۔ اور سلام ان بلوچ لیڈروں کو جنہوں نے 1947 میں کروڑوں روپے کی آفر کو ٹھکرا دیا تھا، اور اس ٹائم کروڑ کا مطلب ہے 50 ارب، کم از کم اتنا فرق ہوگا، یعنی اس ٹائم انہوں نے کروڑوں کی آفر کو ٹھکرا دیا اور پاکستان میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ یہاں یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہوگی کہ قاضی عیسیٰ اس وقت کے بلوچ اور پختون لیڈروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ان کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو تاریخ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی، یہ قیوم نظامی صاحب کی کتاب، کن کی کتاب؟ قیوم نظامی صاحب کی کتاب ایک ہے، قائد اعظم بحیثیت گورنر جنرل، اس سے اقتباس ہے یہ۔ تو یہ کوئی ایسی بات انہونی نہیں ہے جو خود سے کہانی جھڑ کے بتائے گی، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ جب ہم ان کرداروں کا تذکرہ کرتے ہیں اور ملکی حالات پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں بہت ساری حقیقتیں واضح ہو جاتی ہیں، لیکن ہماری نوجوان نسل، کیا ہماری جو مڈل ایج کی نسل ہے، ان کو بھی اس تاریخ کا یا تاریخ کے ان حوالوں کا پتہ نہیں ہے، اور نہ ہم ان کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا جو بھی اس ہسٹری کو انڈرسٹینڈ کر گیا اور اس کو سمجھ آئی، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اس ویلاگ کو شیئر کریں اور اپنی نسل کو بتائیں کہ ہماری تاریخ اصل میں ہے کیا، اور قیام پاکستان کے لیے کن کن لوگوں نے، کن کن علاقوں نے اور کن کن قبائل نے قربانیاں دی تھی، اور ان کے متعلق آج میڈیا پہ اور پرنٹ میڈیا پہ اور ٹاک شوز میں کیا امیج ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا، ایماندار کو بے ایمان اور بے ایمان کو ایماندار، غدار کو محب وطن اور محب وطن کو غدار ڈکلیئر کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ وہ گفتگو ہے، جب ہم اس پہ سوچتے ہیں، ہم تجزیہ کرتے ہیں، تو ہمیں کافی ساری حقیقتیں ہمارے سامنے واشگاف ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام سازشوں کو اور ان تمام معاملات کو سمجھنے کی اور اس سے بچنے کی تدبیر کرنے کی صلاحیت عطا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال کے اوپر رحم کرے، ہمیں ڈھیر سارا حلال رزق دے۔ والسلام۔